الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غیور، بہادر اور جفاکش افغانوں کی سرزمین افغانستان کے دارالحکومت کابل سے ہاٹ نیوز کا اسپیشل ایڈیشن لے کر سلیم صافی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر جناب حامد کرزئی صاحب۔ ناظرین، کرزئی صاحب سے بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال سے متعلق، پاک افغان تعلقات سے متعلق اور ٹیررزم کے خلاف جو جنگ جاری ہے عالمی سطح پہ ان سے متعلق۔ کرزئی صاحب، سب سے پہلے تو پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ، اور پھر یہ بتائیے کہ اردو آپ بھول گئے یا کہ اسی طرح آپ اردو سمجھ لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، کیا صورتحال ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سمجھ لیتا ہوں بالکل، مگر بولنے میں کچھ مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسی لیے آپ کے سوالوں کے جواب میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ٹھیک، انگریزی یا پشتو میں بات کروں۔ ٹھیک، اگر میں اردو میں سوال کروں اور آپ پشتو میں جواب دیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ پہلا سوال جی میں یہ کروں گا کہ انقرہ میں پریزیڈنٹ مشرف سے آپ کی ملاقات ہوئی، ترکی حکومت نے بیچ میں اس کو ارینج کرایا۔ اخباروں میں اس طرح بھی آیا ہے کہ آخر میں آپ ایک دوسرے سے اتنے ناراض تھے کہ ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے؟ پانقرہ کی زما او د پاکستان د ښاغلي جمهور میرے اور عزت مآب صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے مابین انقرہ میں تفصیلی اور ہمہ پہلو گفتگو ہوئی۔ ہم نے افغانستان، پاکستان، ان دونوں ممالک کے مشکلات اور ان کے بہتر مستقبل کے حوالے سے بات چیت کی۔ جو کچھ دل میں تھا ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیا۔ سب باتیں برادرانہ اور دوستی کے ماحول میں ہوئیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی تھی کہ یہ سب کچھ برادر ملک ترکی کی میزبانی میں خوشگوار ماحول میں ہو رہا تھا۔ میرے اور جنرل مشرف کے مابین باتیں بھی ہوئیں، ہم گلے بھی ملے، ہاتھ بھی ملایا، سلام دعا بھی ہوئی، رات کا کھانا بھی اکٹھے کھایا اور دوپہر کا کھانا بھی۔ اس لیے ہاتھ نہ ملانے کی بات غلط ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک قاضی صاحب، شروع میں آپ بھی ان کو دوست اور بھائی کہتے تھے، پریزیڈنٹ مشرف صاحب بھی کہتے تھے کہ کرزئی صاحب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، لگ رہا تھا کہ آپ دونوں کی بڑی قربت ہے۔ یہ بیچ میں کیا ہوا کہ اب ثالثوں کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کبھی پریزیڈنٹ بش صاحب آپ کو ملاتے ہیں دونوں کو، کبھی ترکی کے صدر آپ کو ملاتے ہیں، ثالثوں کی ضرورت کیوں پیش آئی دو بھائیوں کے بیچ؟ ښاغلی پرویز مشرف د پاکستان جمهور رئیس، عزت مآب صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف اب بھی میرے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ میرے دل میں ان کے لیے بے حد احترام ہے۔ پاکستان افغانستان کا برادر ہمسایہ ہے۔ جہاد کے دوران پاکستان نے ہمارے اوپر بے تحاشا احسانات کیے اور ہمارے مہاجرین کو پناہ دی۔ اب بھی ہمارے مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں۔ افغان عوام پاکستان کی طرف سے بھائی چارے، خلوص، مہمانداری اور دل کھول کر افغانوں کو گلے لگانے کے احسانات کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ ہم پاکستان کے نمک خوار رہے ہیں اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ افغان نہایت نمک حلال ہیں۔ ہاں، باہمی تعلقات کے ضمن میں بعض مشکلات ضرور موجود ہیں۔ مثلاً ہمیں افغانستان کے بعض علاقوں میں افغان عوام کے قتل عام، تعلیمی اداروں کو جلانے، تعلیم اور تعمیر نو کے خلاف سازشیں کرنے جیسے مسائل کا سامنا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان سرگرمیوں میں ملوث عناصر ماضی میں پاکستان میں تھے، یا پھر وہاں سے آتے ہیں، یا پھر وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ہمیں جو گلہ ہے یا پھر ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ مخاصمت کی بنا پر نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانا یا پھر اس کی طرف انگلی اٹھانا ہرگز نہیں، بلکہ دراصل یہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کی التجا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی، ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے اور آپ کو خود بھی اس مسئلے کا سامنا ہے۔ یہ ہم دونوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، اس لیے آؤ اس مسئلے کا مشترکہ طور پر حل نکال لیتے ہیں تاکہ افغانستان کے تمام لوگوں کو امن نصیب ہو۔
اب بھی افغانستان کے بیشتر علاقوں میں امن ہے، صرف وہ صوبے جو پاکستان سے متصل ہیں یا پھر پاکستان سے متصل صوبوں سے لگے ہوئے ہیں وہاں پر بد امنی ہے۔ ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ افغانستان ټول خلک په امن کې دي، صرف هغه ځایونه چې د پاکستان سره په همسایه‌توب کې دي او هغه ځایونو ته نږدې ولایات چې د پاکستان سره په همسایه‌توب کې دي هلته جنجال دی. دا ولې دغه حل غواړو او د دې لپاره کوشش دی. غزنی اور ارزگان جیسے صوبے پاکستان سے لگے ہوئے نہیں ہیں لیکن ادھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. بالکل ورنږدې د غزني څخه چې یو ساعت اخواته ولاړ شي پکتیکا د پاکستان دی. بالکل لگے ہوئے ہیں. غزنی سے محض 1 گھنٹے کے فاصلے پر پکتیکا واقع ہے جو پاکستان سے متصل صوبہ ہے. اسی طرح ارزگان قندھار سے متصل ہے. الحمدللہ فاریاب، مزار شریف، تخار، بغلان اور بامیان جیسے صوبوں میں امن ہے. افغانستان کے اکثر جنوبی علاقے جہاں پختون بستے ہیں بد امنی سے متاثر ہیں. پریزیڈنٹ مشرف کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 90,000 فوجی بارڈر پر لگا دیے ہیں اور ہمارے 700 سے زائد فوجی وزیرستان میں لڑتے ہوئے ملیٹنٹ کے ساتھ وہ شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں افغان سائیڈ پہ نہ اتنی فوج ہے نہ اتنی ایفرٹس ہے، القاعدہ کے لوگ بھی وہاں زیادہ پکڑے گئے. تو اس جو دلیل ہے پریزیڈنٹ مشرف کی، اس سے آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں پاکستان کی ایفرٹس سے؟ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے ہم اس پر اس کے بے حد شکر گزار ہیں، لیکن اسے کافی قرار نہیں دے سکتے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دہشت گردی اور انسانیت کی تباہی کے اس عمل کے خلاف اس مشترکہ جد و جہد کو مزید تیز تر کر دیا جائے اور اس کو ایسے خطوط پر استوار کر لیا جائے کہ نتیجہ برآمد ہو. یہاں بات نتیجے کی ہو رہی ہے. 80,000 90,000 اور 2 لاکھ فوج سے اگر نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تو اصل مسئلے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھا جائے کہ نتیجہ کیوں سامنے نہیں آ رہا اور اس کے حصول کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے. اس ضمن میں ہم نے متعدد تجاویز پیش کی ہیں، لیکن یہ بات ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تجاویز بھائی کی حیثیت سے دی ہیں. کیا تجاویز دی ہیں آپ نے؟ پیشنہاد کیا ہیں؟ پیشنہادات مو دا دي چې هغه ځایونه چې تجاویز یہ ہیں کہ وہ مقامات جہاں دہشت گردی کی تربیت دی جا سکتی ہو یا دہشت گردوں کو پناہ مل سکتی ہو یا ان کو پناہ دی جا رہی ہو یا پھر وہاں سے ان کو اسلحہ یا پھر رقم دی جا رہی ہو، ان مقامات کے خلاف کارروائی ہو، اس ماحول کا خاتمہ ہو جو دہشت گردوں کی تربیت کے لیے سازگار ہو. افغانستان کے اندر بھی ہم شدید مشکلات کا شکار ہیں. ہمارا ملک 30 سال میدان جنگ بنا رہا، بدبختی اور بیرونی مداخلت کا مرکز رہا. اندرونی مشکلات بہت تھیں اور ہمارے لوگ آپس میں لڑتے رہے. اس دھرتی کو ہر حوالے سے تباہی کا سامنا کرنا پڑا. ادارے تباہ ہوئے، فوج اور پولیس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اب ہم دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو کچھ بس میں ہے کرنے لگے ہیں. اس تناظر میں افغانستان جیسا غریب، مار کھانے والا اور درد سہنے والا ملک یہ حق رکھتا ہے کہ اپنے ہمسائے سے اس کے تعاون کے بارے میں استفسار کرے اور رستے میں جو رکاوٹ ہو اسے دور کرے. جو پڑوسی ہے وہ کہتے ہیں، آپ لوگوں کا یہ اعتراض کہ وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، یعنی افغان حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے والے لوگ، اس کے حل کے لیے ایک تجویز پاکستانی حکومت نے دے دی کہ یہ حل نکالا جائے کہ جہاں سے یہ لوگ زیادہ آتے جاتے ہیں وہاں پہ باڑ لگائی جائے. اس کی بھی آپ کی طرف سے مخالفت کی جا رہی ہے. تو حالانکہ اس کا تو خیر مقدم ہونا چاہیے تھا. دا د حل لاره نه زموږ په نظر دلته قومونه سره پراته دي. ہمارے نزدیک یہ مسئلے کا حل نہیں. یہاں بھائی رہ رہے ہیں، ایک جیسے لوگ رہ رہے ہیں، ان کے مابین خون کا اشتراک ہے. یہاں خاندان بٹے ہوئے ہیں، ایک بہن ایک طرف اور دوسری طرف رہ رہی ہے. ایک بھائی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف رہ رہا ہے. چچا ایک طرف تو بھتیجا دوسری طرف ہے. خالہ ایک طرف تو بھانجی دوسری طرف ہے. ہمارے نزدیک خاردار تار دہشت گردی کا راستہ نہیں روکے گا. خاردار تار بچھائی جائے
تو بھی دہشت گرد اپنے لیے راستہ پیدا کرتا رہے گا۔ یہ وسائل کے ضیاع کے ساتھ عام لوگوں کا راستہ روکے گا۔ ہم نے عام لوگوں کی سہولت کی خاطر خاردار تار کی مخالفت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے حق بجانب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے عام لوگ آئے جائیں گے، بائی بائی سے ملے گا، تو اس کو تو ہم بند نہیں کر رہے ہیں۔ جن رستوں سے ٹیررسٹ کے آنے جانے کا خطرہ ہے ادھر ہی ہم لگا رہے ہیں۔ اب پاکستان حکومت یہ کہتی ہے دہشت گردوں کے راستوں کو پولیس کے ذریعے بند کیا جا سکتا ہے، چوکیوں کے قیام اور قوت کے سہارے ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے، اور باہمی اشتراک کار کے ذریعے ان راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی افغان حکومت کا اپنا کنٹرول ہماری بنسبت کم ہے۔ افیون کی کاشت کی طرف وہ اشارہ کرتے، پاپی کی طرف، کہ جی وہ تو پاکستان سے نہیں جاتا، لیکن پاکستان میں ایک بوٹی بھی اس کی نہیں ہے، اور پورا افغانستان اس کی کاشت سے جو ہے وہ بھر گیا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی کبھی اس حوالے سے پاکستان سے شکوہ نہیں کیا۔ ہم نے پوست کی کاشت سے متعلق کبھی بھی پاکستان سے بات نہیں کی۔ یقیناً اس حوالے سے پاکستان کا کوئی قصور نہیں، اور بے شک یہ افغانستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ یہ ہماری داخلی اقتصادی کمزوری، 30 سال کی مصیبت و بربادی اور ہمارے شہریوں کے اصرار کا نتیجہ ہے۔ ہاں، البتہ اس حوالے سے مافیا کا ایک عالمی مسئلہ درپیش ہے، اس لیے ہم نے اس حوالے سے نہ کبھی پاکستان کی طرف انگلی اٹھائی ہے اور نہ اس سے متعلق بات کی ہے۔ واشنگٹن میں آپ کے اور پریزیڈنٹ مشرف کے ملاقات کے دوران گرینڈ جرگہ کی تشکیل کی تجویز سامنے آئی تھی، اور پریزیڈنٹ بش نے بھی اس پہ زور دیا تھا۔ اس کے انعقاد میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے، وجہ اس تاخیر کی کیا ہے؟ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو واشنگٹن سے کابل پہنچتے ہی ہم نے جرگے سے متعلق اقدامات اٹھانے شروع کیے۔ ہماری طرف سے مناسب تیاری ہوئی، البتہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے کچھ تاخیر ہوئی، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ اب کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ شیرپاؤ صاحب کی زیر قیادت پاکستانی وفد یہاں آیا تھا۔ یہ امر باعث مسرت ہے کہ ان کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور بعض نتائج سامنے آئے۔ ہمیں توقع ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے میں یہ جرگہ منعقد ہوگا، اور پاکستان کی طرف سے عوام کے نمائندے اس میں شریک ہوں گے۔ اس جرگے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ حکومتوں کی سطح پہ ہم نے بڑی کوششیں کی، لیکن نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ دونوں ملکوں کے عوام جو آپس میں بھائی ہیں، آپس میں بیٹھیں۔ اس جرگے سے دو مقاصد حاصل ہوں گے۔ ایک مقصد پاکستان اور افغانستان کے عوام کو مزید قریب لے آئے گا، دوسرا دونوں کے مابین اس سوال پر مکالمہ ہو جائے گا کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے۔ اگر افغان حکومت قصوروار ٹھہری تو جرگہ مجھے ملامت کر کے کہہ دے گا کہ کرزئی صاحب یہ تمہاری غلطی ہے اور اپنی اصلاح کر لو، اور اگر دوسری طرف مسئلہ ہوا تو جرگہ اس کی نشاندہی کر دے گا۔ تاہم یہ مثبت نتیجہ بہر صورت سامنے آئے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام مزید قریب آ جائیں گے۔ کرزئی صاحب، آپ خود پختون ہیں، ساری زندگی آپ کی گزری ہوگی جرگوں کے انعقاد میں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جرگے ہمیشہ جب بھی ہوتے ہیں تو دو جو متحارب فریق ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے، اور بیچ میں ایک طاقتور ثالث بیٹھتا ہے جو ان کا۔ یہ جو جرگہ ہوگا، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف طالبان ہیں، القاعدہ ہے، وہ لوگ ہیں، دوسری طرف امریکہ ہے، نیٹو فورسز ہے۔ یہ دونوں فریق اس میں بیٹھے نہیں ہوں گے، وہ نہیں بیٹھنا چاہتے، طالبان نے انکار کر دیا ہے۔ تو جب وہ فریق نہیں ہے تو اس جرگے کا کیسے نتیجہ کوئی سامنے آ سکتا ہے؟ جرگہ مختلف شکلوں لري۔ جرگے کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ جرگے تنازعات کے حل کے لیے بھی تشکیل پاتے ہیں، اور زمین پر دعوے داری کی صورت میں بھی۔ میں قبائلی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے گھرانے کے بزرگ، میرے والد اور دادا افغانستان کے جرگوں میں بہت بیٹھتے رہے ہیں۔ جرگے مسائل کے حل کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ جرگے بعض اوقات اس صورت میں بھی بنائے جاتے ہیں کہ دو افراد ایک دوسرے کے خلاف دعوے دار ہوں اور تیسرا ان کا ثالث بن جائے۔ جرگہ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ دو فریق خود آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کرتے ہیں۔ یہ گرینڈ جرگہ دو فریقوں کا آپس کا جرگہ ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان کا جرگہ۔ جہاں تک ملا عمر آخند اور ان کے ساتھی طالبان کا تعلق ہے تو اگر ان کا اپنے اوپر اختیار ہو، یعنی وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں، اور اگر ان کے رہنے کی جگہ معلوم ہو
اور اگر وہ وہاں سے نکل کر جرگے میں شرکت کے لیے آ سکتے ہوں تو ہم کہیں گے کہ ضرور آئیں، کیونکہ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ یہ جو انسان قتل ہو رہے ہیں، یہ جو افغانستان اور پاکستان کے اندر انسان شہید ہو رہے ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی جینے کا حق رکھتے ہیں۔ خود طالب کی زندگی کے ضائع ہونے کا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، وہ بھی اس مٹی کے فرزند ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی بھی محفوظ ہو، وہ امن سے رہیں۔ اور ہاں، ان طالبان کی جنگ کس کے ساتھ ہے، کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور کس کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی مٹی کے خلاف۔ ہم اس سلسلے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم ان کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ جرگے میں شرکت کے خواہاں ہیں تو بخوشی اور ضرور آئیں۔ د چا د لاس دپاره استعمالیږي، د چا د منافعو دپاره استعمالیږي د خپلې خاورې په خلاف، چې دا بند سي. موږ دا مجبور کوو که دوی دا افغان د ګډون لري نو خدای دې راوړي. ان کے ساتھ ملا عمر کے ساتھ یا گلبدین حکمتیار کے ساتھ کسی سطح پہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی روابط جاری ہیں، اور ان کو آپ گلے لگانے کا کوئی امکان ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل بیٹھیں؟ هر هغه څوک چې د خرابۍ سلاح څخه، ہر وہ شخص جو بدی کا راستہ ترک کر کے اس ملک کی آبادی، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت دلوانے اور یہاں پر امن و سلامتی لانے کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو، میں اس کا خیر مقدم کروں گا۔ د ژوند دپاره اقدام کوي او خدای دې راولي. پہلے آپ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ جنگی جرائم میں ملوث ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی، ظاہری بات ہے اس میں ملا عمر اور حکمتیار بھی آتے تھے، تو کیا اب ان کے لیے یہ شرط ختم کر دی گئی؟ د جنگي جرایمو مسله یو ډېر عمیقه مسله ده. جنگی جرائم کا مسئلہ ایک عمیق مسئلہ ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کے سر کاٹ کر ان کے سینوں پر سجاتے اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے ان کی فلم بندی کرتے ہیں، وہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی۔ اس طرح کے لوگوں سے نہ تو میں بات کر سکتا ہوں اور نہ آپ کر سکیں گے۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب ارادتاً نہ کیا ہو اور حالات کے جبر سے مجبور ہو کر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا ہو تو اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، قوم بھی اس کو بخش دے گی، دین بھی اسے معاف کرنے کا کہتا ہے اور سیاست بھی اس سے بات کرنا گوارا کرتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ هغه ته سیاست هم لار لري، هغه چې خدای راولي. حکمتیار نے میرے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا، اور طالبان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب تک غیر ملکی افواج افغانستان کے اندر موجود ہیں تب تک حامد کرزئی صاحب کی حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کا کوئی امکان ہے مستقبل قریب میں کہ امریکی اور نیٹو فورسز افغانستان سے نکلیں، یا آپ اس کا کوئی مطالبہ کسی وقت پہ کرنا چاہیں گے؟ دلته په دوه جزء کې د سوال جواب درکوم، دوه اړخه لري. یو میں دو حصوں میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا۔ افغانستان ته د افغانستان اس کے دو رخ ہیں۔ ایک یہ کہ غیر ملکی فوجوں کو افغان عوام افغانستان میں نہیں لائے، دا میری حکومت نے ان کو نہیں بلایا، یہ ملا عمر، ان کے ساتھیوں اور القاعدہ والوں کے اعمال کے نتیجے میں یہاں آئے ہیں۔ دنیا 5 سال تک ملا عمر کے ساتھ بیٹھنے اور ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ طالبان کی تحریک کے آغاز سے لے کر میں خود بھی ان مذاکرات میں شریک رہا۔ اب اگر کسی کے خلاف آپ کے گھر سے فائرنگ ہو جائے، وہ نشانہ بن جائے، اور ایک باہر سے آیا ہوا اجنبی شخص آپ کے گھر سے یہ فائرنگ کر رہا ہو تو پھر تم قصوروار ہو۔ وہ اپنے دشمن کے تعاقب میں آپ کے گھر میں آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے ان کے دشمن کو پناہ دے رکھی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تم کچلے جا رہے ہو۔ دنیا 11 ستمبر سے قبل افغانستان کو توجہ نہیں دے رہی تھی۔ ہم امریکہ، یورپ اور دنیا کی منتیں کرتے رہے تھے کہ وہ افغانستان میں لگی آگ کی طرف توجہ دے۔ ہم چیختے رہے کہ افغانستان کا بچہ کچلا جا رہا ہے، تعلیم نہیں ہے، معیشت تباہ ہے، مصیبت آئی اور وبا پھیلی ہے، اس ملک پر جاہرے اور اجنبی لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم دنیا سے کہتے رہے کہ آؤ اور ہمارے ساتھ ان لوگوں کو نکالنے کے لیے تعاون کرو، لیکن تب ہم بیچارے لوگوں کی فریاد کو دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تب ہم دنیا کو کچھ دینے اور نہ اس سے کچھ لینے کی پوزیشن میں تھے۔ اس لیے ہمارے مطالبات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ دنیا آج اگر افغانستان میں آئی ہے تو اپنی نجات کے لیے آئی ہے۔
جب امریکہ اور یورپ کے خلاف حملہ ہوا اور اس کے 3000 انسان مر گئے تو یورپ اور امریکہ پوری دنیا سمیت طالبان کے خلاف میدان میں آئے، کیونکہ طالبان نے یہاں القاعدہ کو پناہ دے رکھی تھی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے طالبان اور القاعدہ کو بھگا دیا اور افغان قوم کو بھی آزادی نصیب ہوئی۔ چونکہ ہمارے خلاف بھی القاعدہ نے جارحیت کی تھی، اس لیے یہاں دنیا کے اور ہمارے مقاصد ایک ہوئے۔ افغانستان خود اس مصیبت القاعدہ اور طالبان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا۔ یہ غیر ملکی فوجیں یہاں اقوام متحدہ کی ایک ایسی قرارداد کے تحت افغانستان میں آئی ہیں جس پر تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک نے دستخط کیے ہیں۔ وہ افغانستان میں امن لائے اور اسے تعمیر نو کی راہ پر گامزن کیا۔ اسلام او غیر اسلام امضا کړي راځم اسلام او غیر اسلام امضا پکې کړی دی۔ ملل متحد په امر راغلی چې ټوله نړۍ عضویت لري، غړیتوب لري۔ افغانستان ته امن راوستی، افغانستان ته بیا جوړونه راوستم۔ یو سوال اس میں قطع کلامی میں آپ دوسرے حصے کا میں پھر جواب لیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے لیے آئے تھے تو وہ تو اب افغانستان میں نہیں رہے، القاعدہ کے کیمپ بھی نہیں رہے، طالبان کی حکومت بھی نہیں رہی، تو اب جائیں واپس، پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو جس بندے کی بالکل صحیح، وہ کہاں ہیں آج کل؟ بالکل صحیح، وقت چراسی جیب بالکل صحیح ہے، جب وقت آئے گا تو واپس جائیں گے۔ افغان عوام بھی چاہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی فوجیں واپس چلی جائیں۔ جب افغانستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، فوج اور پولیس کے ادارے تشکیل پا جائیں، دیگر ادارے مستحکم ہو جائیں اور ہم اپنے ہاتھوں اپنے دفاع کے قابل ہو جائیں تو یہ واپس جائیں گے، کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہیں۔ ان غیر ملکیوں کے بچے یہاں مر رہے ہیں، وہ خود بھی ادھر خوش نہیں ہیں۔ بڑی حکمت کے ساتھ ہم نے ان کو یہاں ٹھہرائے رکھا ہے، ورنہ وہ تو اب بھی جانا چاہتے ہیں۔ وہ اب بھی جانا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم جانے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے پاس دولت آ رہی ہے، ہمیں تعاون مل رہا ہے۔ تاریخ میں کبھی افغانستان کے اندر اتنی سڑکیں پکی نہیں بنی تھیں جتنی آج ہوئی ہیں۔ افغان عوام کو جتنی سہولتیں آج میسر ہیں پہلے کبھی نہیں تھیں۔ آج افغانستان کے اندر ہر سال 40,000 بچے اسکول میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ دنیا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہاں افغانستان سے غیر ملکی افواج ضرور نکلیں گی، لیکن وہ کس وقت نکلیں گی یہ الگ مسئلہ ہے۔ 2 سال بعد جائیں گی، 3 سال بعد نکلیں گی یا 5 سال بعد۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ افغانستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ القاعدہ بدستور متحرک ہے، افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی۔ ابھی تک ان غیر ملکیوں کا مقصد حاصل ہوا ہے اور نہ افغانستان کا۔ اس لیے بین الاقوامی تعاون افغانستان کے لیے بدستور درکار ہے۔ اگرچہ اس راہ میں ہمیں بعض نقصانات بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں، ہم بمباریوں اور جنگوں سے متاثر ہوئے ہیں اور ہمیں اس پر دکھ ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم ان غیر ملکی افواج کی موجودگی چاہتے ہیں۔ کیا اندازہ ہے کہاں ہیں اسامہ اور ملا عمر؟ کیا انفارمیشن ہے ان کے بارے میں؟ ملا عمر کے بارے میں مجھے علم ہے کہ کہاں ہے، لیکن اسامہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، بس یہ بات ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو آپ نے بمباریوں کا ذکر کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر کرزئی صاحب کی حکومت سے زیادہ با اختیار یہ بیرونی افواج ہیں اور یہ فورسز ہیں۔ آپ خود بار بار ان سے مطالبہ کر چکے کہ بمباریاں نہ کریں، اس کے باوجود بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں 21 کے قریب اس میں بے گناہ شہری جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی کہ حقیقت ستا اور سنستا بدی مانا، اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ یوں کہ سیاسی اختیار افغانستان کے پاس ہے۔ افغانستان اگر آج یہ فیصلہ کر لے کہ فلاں ملک کی فوج یا فلاں ادارہ ادھر نہ رہے تو اس کو نکلنا ہوگا، ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن وسائل کے حوالے سے پھر افغانستان اختیار نہیں رکھتا۔ مثلاً یہ مٹی، حکومت اور پارلیمنٹ افغانوں کی ہے، افغان اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔
میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ نیٹو افغانستان کے فلاں صوبے سے اپنی فوج نکال دے، لیکن پھر اگر اس صوبے میں پھر فساد برپا ہو یا پھر کوئی پڑوسی یا غیر ملکی آ کر وہاں مداخلت کرے تو میں اس کا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ میرے پاس ویسی فوج نہیں ہے جو کہ ایک ملک کے لیے درکار ہوتی ہے۔ پاکستان اور ایران کی طرح کی پولیس میرے پاس نہیں، لہٰذا وسائل کے حوالے سے ہم خود مختار نہیں، لیکن سیاسی فیصلے کرنے کے حوالے سے اور خود مختاری اور استقلال کے حوالے سے آزاد ہیں۔ د سیاسی فیصلے د لحاظه د خود مختاری د لحاظه د استقلالیت د لحاظه آزادی لرو، د وسائل د نه۔ اپنی ملی فوج اب تک کتنی بن گئی ہے؟ 40,000؟ 40,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اور ٹارگٹ کیا ہے، کتنی بنانا چاہیں گے؟ 70,000 تک لے جانا چاہتے ہیں۔ بے بدہ غیر ملکی فوج ضرورت 70,000 تک لے جانا چاہتے ہیں، اور پھر وسائل کی بھی ضرورت ہوگی، ٹینکوں اور جہازوں کی ضرورت ہوگی، اور فوج کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر تعینات کرنا ہوگا۔ تب غیر ملکی جائیں گے، لیکن فوج اور پولیس کے ادارے پہلے تشکیل پائیں گے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، کچھ لوگ، یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہاں پہ غیر ملکی افواج UN کے ریزولوشن کے تحت آئی ہیں اور ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر لیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ عالمی سطح پہ امریکہ کا جو امیج ہے وہ انتہائی خراب ہے، اس کے دشمن ہزاروں میں ہیں، تو کہتے ہیں جب تک امریکی افواج یہاں پہ رہیں گی تو امن نہیں آ سکتا، اس کا مخالف عرب دنیا سے بھی آئے گا، ایشیا سے بھی آئے گا، اور یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کی پریزنس کی وجہ سے اور یہاں اس کے ارادوں کی وجہ سے ایک بار پھر افغانستان عالمی اور علاقائی قوتوں کے تصادم اور لڑائی کا ایک میدان بن چکا ہے۔ د سپټمبر ترې ورسیمې د مخه خو دلته امریکا نه وه۔ اچھا، 9/11 سے قبل تو یہاں امریکہ نہ تھا، تب القاعدہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ تب دنیا بھر کے دہشت گرد افغانستان میں کیا کرنے آئے تھے؟ تب وہ افغانستان کے گاؤں کیوں جلا رہے تھے؟ تب وہ مساجد کے اندر قرآن شریف کو آگ کیوں لگا رہے تھے؟ تب وہ ہماری ماؤں کی گود میں بچے کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ تب وہ ہمارے لوگوں کو کیوں تقسیم کر رہے تھے؟ تب وہ مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی سے کیوں لڑوا رہے تھے؟ تب وہ دنیا کے مجاہد ترین، بے بس اور غریب ترین افغان عوام کو کیوں مار رہے تھے؟ تب ہمارے صوبے پروان کے عوام کے انگور کے باغات کیوں جلائے جا رہے تھے؟ تب وہ ہمارے بچوں پر تعلیم کے دروازے کیوں بند کر رہے تھے؟ تب تو امریکہ یہاں نہیں آیا تھا۔ تب وہ ایک بہانے سے ان لوگوں کو مار رہے تھے اور اب دوسرے بہانے سے مار رہے ہیں، اور اگر امریکہ افغانستان سے چلا جائے تب یہ لوگ کسی اور بہانے سے افغان عوام کو قتل کر دیں گے۔ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ان کی بجائے اگر اسلامی ممالک کی فوج بنا کے لائی جائے نیٹو کی بجائے۔ اسلامی ممالک میں اگر یہ قوت ہو تو ضرور آ جائیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ ان کی فوج دیگر افواج کے ساتھ شامل ہو کر آ جائے اور افغانستان میں امن لے آئیں، زیادہ مدد کر لیں، تعاون کر لیں، افغان عوام بہت خوش ہوں گے۔ اس سوال کا ایک حصہ رہ گیا کہ اس تاثر میں کس حد تک حقیقت ہے کہ افغانستان ایک بار پھر خطے اور عالمی سطح کی جو بڑی قوتیں ہیں ان کی کشمکش اور لڑائی کا مرکز بن گیا ہے؟ اقبال وائی، علامہ اقبال لاہوری وای افغانستان یک پیکر آسیا یک پیکر آب و گل است، در آن پیکر افغانستان چون دل است، از گشادی و گشادی آسیا، از فسادی و فساد آسیا۔ اقبال اقبال نے اس حوالے سے بالکل حقیقت ارشاد فرمایا ہے، اور میرا کہنا بھی یہ ہے۔ یہ شعر میں نے ترکی میں عزت مآب جنرل مشرف کو بھی سنایا۔ یہ افغانستان ہے اور آؤ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس میں پاکستان کی بھی بہتری ہے، اور اگر افغانستان میں امن نہ رہے تو پاکستان اور دیگر پڑوسی لازماً اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ یہ حقیقت ہمیں منفی کے بجائے مثبت کی طرف لے جائے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، یہاں اس بائی کے گلے شکوے تو ہم نے سن لیے پاکستانی قوم نے، اس سائیڈ کے بائی ان کا ایک گلہ ہے کہ افغانستان کے اندر
سے ایسی قوتوں خصوصاً انڈیا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں ان کو فعالیت کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اور بلوچستان اور بعض علاقوں میں کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو آپ نے پاکستان کی اس تشویش پہ کبھی غور کیا ہے؟ بالکل مشرف صاحب شغل پاکستان جمهور دا خبر ماته څو ځلې د مخم کړی ترکیه کې بیارات وکړه. ہاں بالکل، پاکستان کے عزت مآب صدر جنرل پرویز مشرف نے کئی بار یہ بات مجھ سے کی ہے. ترکی میں انہوں نے 2 بار یہ بات کی، لیکن میں پاکستانی عوام اور ملت کو ایک افغان اور اس ملک کے صدر کے طور پر یقین دلاتا ہوں کہ افغانستان پاکستان کا دوست اور بھائی ہے. افغان سرزمین سے کبھی بھی پاکستان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بشرطے کہ ہمیں پاکستان سے تکلیف نہ ہو. پاکستان کا ہر بھائی اور بہن ہماری طرف سے مطمئن رہے. ہم نے پاکستان کا نمک کھایا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی نامردگی ہوگی کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کریں. ہندوستان افغانستان کے ساتھ تعاون کی غرض سے یہاں آیا ہے. ہماری پارلیمنٹ کی عمارت بنا رہا ہے، ہماری سڑکیں تعمیر کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو اسکالرشپس دے رہا ہے، تعلیمی ادارے تعمیر کر رہا ہے. اس نے ہمیں $750 ملین سے زیادہ کی امداد دی ہے. یہ سب کچھ پاکستان کے خلاف نہیں، لیکن اب تو پاکستان بھی ہندوستان کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے. بلکہ پاکستان هم دا کوشش کوي چې د هند سره رابطه ونیسي. دا خو ولاکه حق وي. یہ تو انصاف نہیں کہ پاکستان خود تو بھارت کے ساتھ تجارت بڑھانے کی کوشش کرے، اسے موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دے، اس کے ساتھ مسائل کے حل کی بھی کوشش کرے، اور ہمیں بتائے کہ تمہیں اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہیے. افغانستان ایک الگ ملک ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ اپنا رابطہ رکھے گا اور ایسا تعلق رکھے گا کہ اس کا پاکستان کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہو. بلکہ پاکستان منافع پکش خوندی ہوئی. یہ تعلقات یقیناً پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. آپ کے بہتر تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ بھی، اور ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی آپ بھائی اور دوست قرار دے رہے ہیں. اگر یہ بدقسمتی سے اب یہ ضرورت آ گئی ہے کہ آپ کے اور پریزیڈنٹ مشرف کے مابین لوگوں کو ثالثی کرنی پڑتی ہے، ہم تو یہ توقع کرتے کہ آپ پاکستان اور انڈیا کے مابین ثالثی کروائیں گے. کوئی ارادہ ہے آپ کا کشمیر کے مسئلے پہ ثالثی کرانے کا پاکستان اور انڈیا کا؟ ایسا ارادہ نہیں. ہم خود مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اگر مجھ پر یہ اعتماد کیا جائے اور مجھ سے مطالبہ کیا جائے تو کیوں اپنا کردار ادا نہیں کروں گا. تاہم میرا اپنا کوئی ارادہ نہیں. ٹھیک. ایک پاکستان کے اپنا ٹریڈ کا ذکر کیا کہ انڈیا کے ساتھ شروع کے سالوں میں جب آپ کی حکومت پر سر اقتدار آئی تو ہم نے دیکھا کہ ابتدائی 3 سال میں پاکستان کے ساتھ تجارت مسلسل بڑھ رہی ہے. اب وہ ایک جگہ پہ رک گئی ہے، بعض مدوں میں اس میں کمی بھی آ رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو مشکلات ہے ابھی پاکستان کے اندر جو ٹرک اونرز ہیں جو افغانستان آتے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مشکلات زیادہ ہیں، انہوں نے ہڑتال بھی کر رکھی ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تجارت مخ پر زیاتېدو دی، مخ پر لږېدو نه دی. ٹریڈ آگے بڑھ رہی ہے، اس کا پیچھے کی طرف جانے کی بات درست نہیں. اب اس کا حجم $1300 ملین سالانہ تک پہنچ گیا ہے. یہ بھی صرف پاکستان سے افغانستان کی طرف سے ہونے والی درآمدات کا تخمینہ ہے. ہماری خواہش ہے کہ تجارت مزید بڑھے. طالبان کے دور میں تجارت کا حجم صرف $25 ملین سالانہ تھا. ٹرک ٹرانسپورٹروں کو پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی کچھ مشکلات درپیش ہیں. افغانستان سے متعلق ان کی شکایات جائز تھیں اور میں نے متعلقہ لوگوں کو حکم دیا ہے. ہم نے کچھ اقدامات بھی اٹھائے ہیں اور ان کا مسئلہ ہم مل کر حل کریں گے. ہر مشکل چوی هغه موږ ورته حلوو او دا مشکلات ہوا. مہاجرین کے مسئلے پہ آتے ہیں. جی پاکستان میں اب بھی لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین ہیں. لوگ توقع کر رہے تھے کہ آپ کی حکومت آنے کے فوراً بعد وہ چلے جائیں گے. اب تک ان کی واپسی پوری نہیں ہو سکی، اس کا عمل کب تک آپ توقع کر رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز اپنے وطن میں واپس آ جائیں؟ مهاجر د ایران او د پاکستان څخه تقریبا ایران اور پاکستان سے تقریباً 5 ملین مہاجرین وطن واپس لوٹے ہیں. وہ اب اپنے ملک میں رہ رہے ہیں. بعض اب بھی ایران اور پاکستان میں مقیم ہیں. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو وہاں گھر، تجارت یا پھر کاروبار کے مالک ہیں. وہ اپنے آپ کو جلدی فارغ نہیں کر سکتے اور وہ افغانستان کے اندر بھی حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کرے وہ جلد اپنے ملک لوٹ آئیں
لیکن اپنی مرضی سے اور عزت کے ساتھ آئیں، نہ کہ جبر اور زیادتی کے ساتھ۔ عزت او د دوی د خوښۍ سره سم، نه په زور او زیاتي۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر جناب حامد کرزئی صاحب ہم سے بات کرنے کا اور اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارے سوالوں کا جواب دینے کا اور ہماری مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ پاکستان اور افغانستان کی دوستی مزید مستحکم ہو۔ آج کے پروگرام سے اجازت لینا چاہوں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، خدا رال۔ ناظرین، افغانستان کے صدر جناب حامد کرزئی کے ساتھ اس خصوصی انٹرویو کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ کابل سے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، آپ سے وہی گزارش کرتا چلوں کہ پروگرام سے متعلق ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے hotnews@ptv.com.pk۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔